ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون قرأت نمازوں میں وہ کس طرح تھی؟ الجواب، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں جو تلاوت فرماتے تھے اس کی فقہاء کرام نے تفصیل یوں ذکر کی ہے کہ ایک ہے طوال مفصل، دوسرا ہے اوساط مفصل، اور تیسرا ہے قصار مفصل۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلاوت فرماتے تھے تو وہ طوال مفصل کے ساتھ لمبی لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور طوال مفصل کی حد کیا ہے؟ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوال مفصل کے ساتھ فجر کی نماز میں قرأت فرماتے تھے۔ اور عصر اور عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوساط مفصل کے ساتھ قرأت فرماتے تھے۔ اوساط مفصل کی حد ہے سورۃ البروج سے لے کر سورۃ البینہ تک، لم یکن الذین کفروا تک۔ تیسرے نمبر پر ہے قصار مفصل، سورۃ الزلزال سے لے کر آخر تک۔ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر یہی قصار مفصل فرماتے تھے۔ تو حاصل یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں آپ کی قرأت لمبی ہوتی تھی طوال مفصل، اور عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں آپ کی قرأت درمیانہ لمبی ہوتی تھی جسے اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ اور مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت وہ قصار مفصل کے ساتھ ہوا کرتی تھی، مختصر ہوا کرتی تھی۔ یہ تو عام حالات کی بات ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے تو وہ فجر کے نماز میں بھی قصار مفصل کے ساتھ تلاوت کر سکتا ہے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور مسنون یہی ہے کہ فجر کی نماز ذرا لمبی ہو، اسی طرح ظہر کی نماز بھی ذرا لمبی ہو، اور عصر اور عشاء کی نماز درمیانی ہو، اور مغرب کی نماز جو ہے یہ مختصر ہو۔ فقہاء کرام نے اس بات کی یہ وضاحت فرمائی ہے۔ اور اس بارے میں حضرت سلمان بن یسار کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما صلیت من وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے پیچھے بھی اس طرح نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ان کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی زیادہ مشابہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرأت تھی، كان يطيل الركعتين الأولين من الظهر ويخفف الآخرين، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی جو 2 رکعات تھی اس کو طویل فرماتے تھے، ويخفف الآخرين، اور آخری رکعت جو ہے اس میں تخفیف فرماتے تھے، ويخفف العصر، اور عصر کی نماز کو بھی تھوڑا سا ہلکا پڑھاتے تھے، اور وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز جو پڑھا کرتے تھے اس میں قصار مفصل کے اہتمام کرتے تھے، یعنی مختصر ہوتی تھی۔ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفَصَّل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشاء کی نماز وہ وسط مفصل کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یعنی درمیانہ لمبی تھی، جو شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُولِ الْمُفَصَّل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے طوال مفصل کے ساتھ، یعنی لمبی نماز ہوتی تھی صبح کی نماز۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنے مسند میں نقل کیا ہے۔ تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری جو نمازیں ہیں اس میں مسنون قرأت کا اہتمام ہو۔ واللہ تعالی